وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والعاقبة للمتقين والحمد لله رب العالمین. سبحان اللہ زندہ باد. بہت اچھا. وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. سبحان اللہ سبحان. یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا. حضرات اور علامہ الشاہ مفتی محمد نذیر الاکرم صاحب قبلہ نعیمی مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مقام پر فرماتے ہیں جلوہ ذات خدا صورت رسول اللہ کی. واہ 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 زندہ باد قاری صاحب. سبحان اللہ. جلوہ ذات خدا صورت رسول اللہ کی مشعل راہ خدا سیرت رسول اللہ کی. واہ سبحان اللہ. مشعل راہ خدا سیرت رسول اللہ کی. اور پڑھ کے دیکھو آیت لا ترفعوا اصواتکم. پڑھ کے دیکھو آیت لا ترفعوا اصواتکم. اس میں آئے گی نظر عظمت رسول اللہ کی. پڑھ کے دیکھو آیت لا ترفعوا اصواتکم. اس میں آئے گی نظر عظمت رسول اللہ کی. اور کوئی دیکھے مرتبہ صدیق اور فاروق کا. کوئی دیکھے مرتبہ صدیق اور فاروق کا. حشر تک ان کو ملی قربت رسول اللہ کی. حشر تک ان کو ملی قربت رسول اللہ کی. اور دیکھ اکرم حضرت احمد رضا نے سچ کہا. دیکھ اکرم حضرت احمد رضا نے سچ کہا. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی. درود پاک پڑھی اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات آپ آج جس اجلاس میں تشریف فرما ہے, آپ جس ادارے کے اللہ اکبر ترقی کے لیے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تعمیری جلسے میں تشریف فرما ہیں, اگر یہ ذکر نہ کیا جائے تو شاید حق ادا نہ ہوگا. آپ بخوبی واقف ہیں اور آپ نوجوان واقف ہونا ہو. اللہ اکبر. جو یہ ہمارے بزرگ ہیں یہ واقف ہیں. یہ مدرسہ شمس العلوم یہ میری دین نہیں ہے, یہ آپ کی دین نہیں ہے. اگر یہ دین ہے تو خلیفہ مفتی اعظم حضرت علامہ مولانا حافظ شمس الدین کھٹائی والوں کی دین ہے. اور وہ حافظ شمس الدین علیہ الرحمہ وہ ذات تھی. خدا کی قسم ایک میرا پور سید کو یہ مدرسہ ہی نہیں دیا ہے. اس علاقے میں جتنے بھی گاؤں میں اگر سنیت باقی ہے تو وہ کسی کا باپ کی بس کی بات نہیں ہے. وہ حافظ شمس الدین علیہ الرحمہ کا کمال ہے. اگر دوسری میں قدم رکھا ہے تو دوسری کو سنیت میں بدل دیا ہے, وہابیت سے بچایا ہے. میرا پور میں اگر قدم رکھا ہے تو مدرسہ شمس العلوم کا سنگ بنیاد رکھ کر یہاں کی وہابیت کو تار تار کر کے یہاں کی سنیت کو بچایا ہے. اگر وہ ذات خدا کی قسم کرمس کھیری میں قدم رکھا ہے, آپ کرمس کھیری کا جو مدرسہ چل رہا ہے خدا کی قسم یہ کرمس کھیری کی سنیت اگر بچائی ہے تو وہ کسی اور نے نہیں حافظ شمس الدین نے بچائی ہے. اگر ظفرپور کی سنیت
اگر بچائی ہے تو وہ کسی اور نے نہیں، خلیفہ حضور مفتی اعظم حافظ شمس الدین علیہ الرحمہ نے بچائی ہے۔ حضرات ان اس کانفرنس میں، اس جلسے میں ان لوگوں کا ذکر ہونا ضروری ہے جنہوں نے اپنے خون سے اس سنیت کو سینچ کر اس ادارے کو بنایا تھا، اس ادارے کی بنیاد ڈالی تھی۔ خدا کی قسم یہ سنیت کا ادارہ ہے، یہ سنی ادارہ ہے۔ خود یاد رکھیے گا مسلک اعلیٰ حضرت کا ترجمان ہے، مفتی اعظم کی یادگار ہے، حافظ شمس الدین علیہ الرحمہ کی یادگار ہے۔ آپ وعدہ کریں گے ہم چاہے کچھ بھی ہو جائیں، ہم کہیں سے کہیں پہنچ جائیں، ہم غریب سے ہو جائیں، مگر اس مدرسے کو غریب نہیں ہونے دیں گے، اس مدرسے کو ویران نہیں ہونے دیں گے، اس ادارے کو ویران نہیں ہونے دیں گے۔ اور مبارک بات ہے آپ لوگوں نے وہ زمانہ دیکھا ہوگا کہ قاری مبارک حسین صاحب کے زمانے میں اللہ اکبر حافظ شمس الدین کے بعد یاد رکھیے آج جتنے پرانے لوگ ہیں ہندی پڑھے ہوئے ہیں، میں کہتا ہوں آج سے 40 سال پرانی بات میں کر رہا ہوں، 45 سال پرانی بات کر رہا ہوں کہ یہاں کی تعلیم اللہ اکبر آپ جانتے ہیں، آپ جگہ جگہ کالج کھلے ہوئے ہیں، جگہ جگہ یونیورسٹی کھلی ہوئی ہے، جگہ جگہ اسکول کھلے ہوئے ہیں۔ ہائی کھیری کا اسکول چند دن کا بات ہے، یہ باجے پور کی کالج چند دن کی کہانی ہے، مگر یہ جامعہ شمس العلوم آپ کا وہ مدرسہ ہے جہاں کے گجرولے کے بچے یہاں آتے تھے، ظفرپور کا یہاں تعلیم پانے آتے تھے، کرمس کیری والے یہاں آتے تھے، ہائی کیری والے یہاں آتے تھے، میراپور کے یہاں پڑھتے تھے، اللہ اکبر ننگلا کے یہاں پڑھتے تھے۔ 8-10 گاؤں کا یہ اکیلا تنہا ایسا ادارہ تھا جس نے یہاں سے ماسٹر بھی بنایا ہے، مولوی بھی بنایا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت حضرت علامہ مولانا ظہیر عالم صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت اچھے، زندہ باد حضرت بہت اچھے۔ حافظ شمس الدین رحمت اللہ تعالی کا زمانہ تھا، اور یہ آج جو مدرسے کے موجودہ صدر ہیں آپ جانتے ہیں جس طریقے سے ان کے والد مرحوم الحاج عبداللہ صاحب مرحوم نے حافظ شمس الدین صاحب کے شانہ بشانہ چل کر، قدم بقدم چل کر اس مدرسے کو تعمیر کیا تھا، بنیاد رکھا تھا۔ ان کے بیٹے یہ موجودہ جو صدر ہیں سراج الدین انصاری، انہوں نے قاری مبارک کے شانہ بچانہ چل کر میں جانتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ ہر سال میں بھی اپنے ادارے سے چندہ کرنے کے لیے رمضان میں بمبئی جاتا تھا تو میں دیکھتا تھا یہ شخص اپنا کاروبار چھوڑتے ہیں اور اپنے باپ اور حافظ شمس الدین کے رکھے ہوئے بنیاد ادارے کے لیے یہ رمضان شریف کا مہینہ وقف کر دیا کرتے تھے۔ سلوار اوپر اٹھی ہوئی ہے، نہ پانی کا فکر ہے، نہ کیچڑ کا فکر ہے، نہ مچھلی کی لعاب کا فکر ہے، جا رہا ہے۔ خدا کی قسم قاری مبارک پیچھے پیچھے ہے، سراج الدین انصاری آگے آگے ہے، چندہ کرانے میں تعاون۔ ارے چندہ دینا کمال نہیں ہے، کسی کو چندہ کرانا کمال ہے، اپنا وقت دینا کمال ہے، اپنا کاروبار چھوڑ کر مدرسے والوں کے ساتھ وقت لگانا کمال ہے۔ اور یہ کمال اگر تم نے یا میں نے نہیں کیا ہے تو وہ سراج الدین انصاری نے میری آنکھوں دیکھی ضرور کیا۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، بہت اچھے۔ حضرات آج قاری نثار صاحب کے قاری مبارک کے دور میں یہ مدرسہ رونق پایا تھا، ہر سال جلسہ ہوتا تھا، ہر سال یہاں پر بچوں کی دستار ہوتی تھی، ایک سہانا منظر تھا۔ آپ نے اپنے ماتوں کی آنکھ سے دیکھا ہے جو قاری مبارک صاحب نے آپ کے اس ادارے کے لیے حافظ شمس الدین کی یادگار جامعہ شمس العلوم اور حاجی عبداللہ صاحب کی سنگ بنیاد رکھے ہوئے اس مدرسے کے لیے قاری مبارک نے تن من دھن کی قربانی کی دے کر اور اس مدرسے کو سینچا تھا، اٹھایا تھا۔ خدا کی قسم یاد رکھیے ان کے بعد اگر آج پہلی مرتبہ اس مدرسے کی جانب سے جلسہ ہو رہا ہے تو وہ کوئی نہیں، قاری نثار احمد صاحب رضوی تاج الشریعہ کا غلام ہے، اس کی جانب سے میں کہتا ہوں
ہوں، یہ مدرسہ چلانا ایک کمال نہیں ہے، مدرسوں کی نگہبانی کرنا کمال ہے۔ اپنا مدرسہ جامعہ عثمانیہ نوریہ باب العلوم جس میں 40 طلبہ تعلیم پا رہے ہیں اس کو بھی دیکھنا ہے، اور سنیت کی خاطر جامعہ شمس العلوم کی نگرانی بھی کرنا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان حضور شمس الدین صاحب قبلہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ یاد رکھیے یہ وہ ادارہ ہے جو اس علاقے کا مرکز اہل سنت و جماعت دیہات کے لحاظ سے کہا جاتا ہے اور مانا جاتا ہے۔ آپ اس کی خستہ عمارت کو دیکھ رہے ہیں۔ 2 یا 3 سال پہلے جب میں یہاں حاضر ہوا تھا تو سراج الدین انصاری صاحب اس کام میں لگے ہوئے تھے۔ بنیاد کے وقت میں آیا تھا، مجھے پتہ نہیں کہ یہ بن کر کب تیار ہوا۔ میں آج آیا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ قاری نثار احمد صاحب ناظم اعلیٰ جامعہ عثمانیہ نوریہ باب العلوم و ناظم اعلیٰ جامعہ شمس العلوم، اللہ اکبر، انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ میرا مجوزہ ہے، یہ میرا تمنا ہے کہ پرانی عمارت کو توڑ کر اور نئے طریقے سے عمارت بنا کر یہاں ایک عمارت کری جائے۔ اور یاد رکھیے ان کا ارادہ یہ ہے، ان کا دلی تمنا یہ ہے کہ یہ مدرسہ و شمس العلوم درجہ ناظرہ تک ہی محدود نہ رہے، ناظرہ اور حفظ تک ہی محدود نہ رہے۔ ان کا تمنا ہے کہ یہ ایسا ادارہ ہو جس میں درس نظامی کی تعلیم ہوتی ہو، باہر کے طلبہ ہو، علماء ہوئے، خطبہ ہوئے اور مفتیان اعظام آئے، جیسے اپنے یہاں جامعہ عثمانیہ نوریہ باب العلوم میں نور دارالافتاء انہوں نے قائم کیا ہے، جس کے روح رواں مفتی تنویر القادری صاحب نعیم منظری اپنے ہاں ایک جامعہ عثمانیہ نوریہ میں نور دارالافتاء قائم ہو چکا ہے۔ خدا کی قسم وہ دن دور نہیں ہے کہ قاری نثار احمد صاحب کی یہ محنتیں رنگ لائیں گی اور موضع میرپور میں اس جامعہ شمس العلوم میں ایک بہترین آپ کو دارالافتاء دیا جائے گا۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ۔ ہم درجہ حفظ کے تک کے قائل نہیں، ہم ناظرے تک کے قائل نہیں، ہم صرف قرات تک قائل نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا ادارہ بناؤ، دارالافتاء قائم کرو تاکہ ضروریات دین کے مسائل حل کرنے کے لیے تمہیں مراد آباد یا بریلی میں وقت نہ لگانا پڑے۔ ایسا مفتی آپ کے جامعہ میں چن کر رکھ دیا جائے جو آپ کے ہر مسئلے کا حل یہی حل فرما دے۔ واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے جامعہ شمس العلوم کی واہ، ہماری تمنا۔ ہم نے کہا قاری نثار صاحب سے ہماری عمر 60 سال ہو گئی ہے، ہم بہت بولے ہیں، اور یہ بھی یاد رکھیں مولانا تنویر صاحب بھی سب جانتے ہیں کہ ہم کسی کے باپ سے ڈرے ہیں نہ کسی کے باپ سے ڈرے ہیں۔ جب بولے ہیں تو ڈنکے کی چوٹ پر ہمیں بولنے کی عادت ہے اور بولتے ہیں، مگر یاد رکھو یہ جامعہ شمس العلوم کا ایک آج پہلا جلسہ ہے، 8 سال انشاءاللہ زندگی رہی ہے قاری نثار صاحب کی نگرانی میں، قیادت میں، نظامت میں ہر سال ایک جلسہ نہیں، موقع پڑا تو ربیع الاول میں بھی ہم جلسہ کرائیں گے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ ہم ربیع الاول میں بھی شمس العلوم کے اس سالانہ جلسے کو چھوڑ کر ایک جلسہ کرائیں گے۔ وقت لگا تو ہم نے جو دودھنے کے اندر نظام قائم کیا تھا، ہم ربیع الاول کا جلسہ بھی کرتے تھے اور شب معراج کا جلسہ بھی ہم کیا کرتے تھے۔ خدا کی قسم دعا کیجئے اور قاری نثار صاحب کے رضوی کے شمنہ بچانا، قدم بقدم چل کر آپ ان کو نہیں مدرسہ جامعہ شمس العلوم کو تقویت پہنچانے کا کام کیجئے، آپ تعامل کیجئے اور کہیے قاری صاحب رسول پور مظفر نگر سے جامعہ عثمانیہ کو جیسے آپ نے چمکایا دمکایا ہے، ویسا ہی میرپور کے اندر جامعہ شمس العلوم کو چمکانے اور دمکانے کا کام کر دیجئے۔ کام آپ کا ہے، وقت ہمارا ہے، پیسہ
سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے. جواب ایک آدمی کام وقت دے رہا ہے، ایک آدمی اپنے ادارے کو چھوڑ کر تمہارے ادارے کو وقت دے رہا ہے. کیا تم تھوڑی قربانی سمجھتے ہو؟ تم تھوڑی قربانی سمجھتے ہو؟ اپنے گھر کو چھوڑ کر تمہارے گھر کی نگہبانی کرے، یہ کم بات ہے. جامعہ شمس العلوم کو چلانے کے لیے میں بالکل بھروسے سے بات کہہ رہا ہوں، آپ یاد رکھیے، بھروسے پن ایک بات کہہ کے جا رہا ہوں. جملہ قاری نثار صاحب مدرسہ شمس العلوم کے بہانے کمائی کرنے کے لیے تمہاری بستی میں نہیں آئے. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. ذہن سے نکال دینا. اور کوئی مجھ سے کہتا ہے میاں قاری نثار صاحب دو مدرسے، میں نے کہا مفتی ولی محمد صاحب باسنی ناگور کے 450 مدرسے. واہ واہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. بہت اچھے جواب نہیں. اور دوسری بات، پیٹ بھرنے والی بات اگر ہوتی تو ناظم اعلیٰ مدرسہ نجیب الاسلام ہمارا جو مرکزی ادارہ ہے بجنور کا مرکزی اہل سنت و جماعت کا مرکز کہلاتا ہے، ہم تو اس کو اپنا مرکز مانتے ہیں. ادارہ بڑا ہو یا چھوٹا، اسٹاف بڑا ہونا چاہیے، وہی ادارہ بڑا ہوا کرتا ہے. ہمارا جامعہ اسلامیہ نجیب الاسلام ہمارا مرکز اہل سنت بجنور ہے. ہم نے دیکھا ہے ہر ناظم پہلے اپنا پیٹ بھرتا ہے، مگر میں نے ایک مرتبہ ان کے ساتھ تھا، قاری نثار صاحب کے ساتھ میں تھا، شاید بمبئی اور پونا کا واقعہ ہے، 8-10 سال پہلے کی بات ہے. ایک آدمی تھا، اس نے مولانا قاری نثار صاحب سے کہا 1000 کی رسید میری کر دیں. اس کے بعد وہ کہنے لگا کوئی سنی ادارہ ہے؟ تو خدا کی قسم ناظم کہتا ہوتا مجھ جیسا تو میں کہتا کوئی ادارہ نہیں ہے، مگر انہوں نے کہا ہاں ایک سنیت کا مرکز اہل سنت و جماعت ادارہ ہے جو نجیب آباد میں چل رہا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ میرے مدرسے کو تعاون کم کریں، نجیب الاسلام کو تعاون زیادہ کریں، اس لیے کہ میرا مدرسے کا خرچ کم ہے، اس دارالعلوم کا خرچ زیادہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ. یار میری نگاہ کے سامنے ہے، میں دل میں سوچتا ہوں کہ اور ناظم پیٹ بھرنے کا کام کرتے ہیں، اپنے ادارے کا خیال کرتے ہیں، کسی کو ملے نہ ملے، مارے بھوکا مر میرا پیٹ پھٹ جائے، مگر اس شخص نے اپنے ادارے کو کبھی اعلیٰ برتر نہیں سمجھا. نجیب الاسلام کو کل بھی ہم اعلیٰ سمجھتے تھے، آج بھی ہم اعلیٰ سمجھتے ہیں. ہمارا چھوٹا ہے، ان کا بڑا ہے. خدا ان کو بھی سلامت رکھے، ہمیں بھی سلامت رکھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تعالیٰ بھائی یہ کہہ کر جا رہا ہوں، رخصت ہو رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے میں نے جو کہنے کی کوشش کی ہے مولا تعالیٰ مجھے اور آپ سبوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جامعہ شمس الاسلام کے بانی حافظ شمس الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے درجات میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. الحاج عبداللہ انصاری جو اس کی بنیاد رکھنے والے ہیں، جن کے صاحبزادے سراج الدین انصاری تشریف فرمائے، اللہ ان کے درجات میں بے پناہ فرمائے اور برکتیں فرمائے، ان کی بخشش و نجات فرما کر ان کی قبر کو تا حد نگاہ تک مشاہدہ فرمائے. السلام علیکم. اور حضرات مولانا محفوظ صاحب نے یاد دلایا اور میں کبھی نہیں بھولتا، مگر میں نے سوچا دل میں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ ماموں بھانجے کا مسئلہ ہے. ماموں بھانجے کا مسئلہ ہے، کہیں یار حد سے جو تو تجاوز نہیں کر رہے. آپ نے اپنی ماتھے کی آنکھ سے دیکھا جو لوگ ان کے زمانے کے ہیں ابھی چند دن دنیا سے جائے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم ایماندارانہ بات تو یہ ہے کہ تم جیسے سنیوں کے سامنے آج اہل سنت و جماعت کے اسٹیج پر اگر مجھے آنے کا موقع دیا ہے تو وہ کوئی اور ذات نہیں ہے، میرے حقیقی ماموں منشی محمد چنو میاں علیہ الرحمہ ہیں.
वहाबियत से मुझे बचाया, देवबंदियत के जाल से मुझे निकाला, हर कदम कदम पर मेरी रहबरी करते रहे। ज़हीर आलम ये मामला है, ज़हीर आलम ये मामला है। मैंने कहा जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। खुदा की कसम आज ये मौका अगर मिला है तो वो मुंशी मोहम्मद चुन्नू मियां अलैहिर्रहमा का मामला है। आपको अकीदा बचाया है तो दूसरी जात इस इलाके की मोहम्मद चुन्नू मियां अलैहिर्रहमा है। इस मदरसे की भी देखभाल किया है, जिंदगी पर मदरसे को देखते रहे, जिंदगी पर ख्याल रखते रहे, जिंदगी पर जामा मस्जिद गफ्फारी का ख्याल रखते रहे, उसके सिवा जिंदगी भर मुतवल्ली रहे। अल्लाहू अकबर। इमाम अपनी मर्जी का लाते थे, कौन इमाम लाना है, कैसा लाना है, कभी सुलेह कुल्ली इमाम को उन्हें पसंद नहीं किया है। हर तब भी लाए हैं अहले सुन्नत व जमात के अंदर तनातन मसलक आला हज़रत का मानने वाला ही इमाम चुन कर लाए हैं। यही तो होनी चाहिए। आज लोग कहते हैं मियां नमाज ही तो पढ़नी, नमाज ही तो पढ़नी, कहीं भी पढ़ लो कुरान, वो भी पढ़ते, ये भी पढ़ता है, ये भी पढ़ते, वो भी पढ़ता। बस सुन लो, इस जलसे से पैगाम ले जाओ, जलसा करना कमाल नहीं है, ईमान और अकीदे को बचाना कमाल है। किसी भी बदमज़हब बद अकीदा वहाबी अहले हदीस राफ़ज़ी कादियानी देवबंदी के पीछे नेत बांध कर अल्लाहू अकबर कहकर खड़े मत होना। जब भी नमाज पढ़ना जमात से सुन्नी इमाम के पीछे पढ़ना। अल्लाह ताला मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। हमारे इन बुजुर्गों की मग़फ़िरत फरमाकर उनके दर्जात में बेपनाह बरकतियां अता फरमाए। जामिया शमसुल उलूम या नूरिया बाबुल उलूम को अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े में, ताजुश शरीयत के सदक़े में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू।